بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ارتد الناس بعد رسول اللہ، لوگ رسول خدا کے بعد دین حقیقی سے پھر چکے تھے، سوائے 3 افراد کے کہ جنہوں نے دامن امامت کو نہیں چھوڑا، سلمان، ابوذر اور مقداد۔ جناب مقداد وہ شخصیت کہ اگر روایات اہل بیت کا مطالعہ کیا جائے تو انتہائی صابر شخصیت دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ معاشرہ کہ جس میں رسول خدا کے بعد لوگوں نے اس طریقے سے اپنی آنکھوں کو پھیرا کہ ابھی رسول خدا کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ابھی رسول خدا کو غسل و کفن دیا ہی جا رہا تھا کہ لوگوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے کے اندر مقداد وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے در اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ کون؟ مقداد ابن اسود، کہ جن کے بارے میں تاریخ نے بیان کیا کہ مقداد ابن اسود ان 7 افراد میں سے تھے کہ جن کو ان کی زندگی کے اندر پیغمبر اکرم کی جانب سے بشارت بہشت دی گئی۔ پیغمبر اکرم نے خود فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم 7 افراد وہ ہو کہ جن کی منتظر خود بہشت ہے۔ میں اور آپ کس مرحلے پر ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر بھی لیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں اور آپ عبادات کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ان تمام چیزوں کے باوجود میں اور آپ سب مل کر تمام عبادات کو ایک ساتھ رکھ کر بھی ہم سب جنت کے منتظر ہیں کہ پروردگار کسی طریقے سے ہمیں ٹکٹ دے دے اور ہم جنت کے اندر انٹر ہو جائیں۔ لیکن خود پیغمبر اکرم اگر کسی کو جنت کا ٹکٹ دے دیں اور پیغمبر اکرم یہ فرمائے کہ میں یہ ضمانت دے رہا ہوں، میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری منتظر ہے، اے مقداد یاد رکھو وہ جو حب علی بن ابی طالب تمہارے دل کے اندر موجود ہے، وہ جو جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین کی محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہے، اس کا صلہ خدا نے تمہیں یہ دیا ہے کہ دنیا جنت کا انتظار کرے گی لیکن جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ کون؟ مقداد ابن اسود، وہ شخصیت کہ بعد رسول انہوں نے اس طریقے سے ائمہ اہل بیت کا ساتھ دیا کہ مشکل ترین مرحلہ، کون سا مرحلہ؟ کہ جب رسول کے اس دنیا سے چلے جانے کے 75 یا 95 دن کے عرصے کے بعد بنت رسول اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اس مرحلے کے اوپر علی ابن ابی طالب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہے وہ وفادار اصحاب کہ جن کو بنت رسول کے جنازے میں شامل کیا جائے اور کون ہے ایسے افراد کہ جن کو خبر نہ دی جائے۔ ان افراد میں سے ایک نام مقداد کا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے بنت رسول کی نماز جنازہ میں اور بنت رسول کی تشییع جنازہ میں مقداد کو شامل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مقداد کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اسلام کی ابتدا سے مقداد نے قربانیاں دینا شروع کی۔ پہلی قربانی کہ جو مقداد نے مکی زندگی میں دی وہ یہ تھی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت جو مسلمانوں نے کی وہ مکے سے حبشہ کی جانب تھی۔ اس ہجرت کے اندر جناب مقداد پیغمبر اکرم کے حکم سے تشریف لے کے جاتے ہیں حبشہ، اور پھر پیغمبر اکرم کے حکم کے اعتبار سے دوبارہ مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ اور مدینہ میں جناب مقداد کا رول کیا ہے؟ پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر، جنگ بدر ایک خاص امپورٹنس اور سگنیفیکنس کی حامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر مسلمان مفلس ہیں، مسلمان اکنامکلی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس قلیل تعداد کے اندر اسلحہ ہے، مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے ہیں اور چند اونٹ موجود ہیں، اور اس جنگ کے اندر ان افراد میں سے کہ جنہوں نے گھوڑوں کا استعمال کیا اور جو فارس میدان کہلائے، ایک شخصیت جناب مقداد کی ہے۔ یہ پہلی قربانی کہ جو مدنی زندگی میں جناب مقداد کی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری قربانی جو جناب مقداد نے مدنی زندگی کے اندر دکھائی اور جس کا اظہار ہمیں تاریخ کے جھروکوں کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ جنگ احد کا احوال ہے، اور ایک مرتبہ لشکر کفر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، ماتا محمد مصطفیٰ داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ تو اب یہاں پر 2 گروہ ہیں مسلمانوں میں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو جا رہا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنا سینہ سپر کیا ہوا ہے پیغمبر کے سامنے۔ اور اس گروہ کا سردار کون ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ موجود ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کون علی ابن ابی طالب کہ جو پیغمبر اکرم کو اپنی ایک جانب بلند کیے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا محمد اس دنیا سے گئے نہیں بلکہ محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم زخمی ہو گئے اور پیغمبر کے دہن سے لہو جاری تھا
تو چند اصحاب ایسے تھے جو علی بن ابی طالب کے ساتھ پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے، اور انہی افراد میں سے ایک شخصیت کے جس کا نام ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتا ہے وہ جناب مقداد کی شخصیت ہے۔ ذرا کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پر فتح یقینی نہیں ہے، مشکوک ہے، ممکن ہے کہ ہم فتح یاب ہو جائیں، ممکن ہے ہم وکٹوریس ہوں، ممکن ہم وکٹوریس نہ ہوں، جہاں پر ریزلٹس اینڈنگ ہمارے نزدیک کنفرم نہیں ہے۔ ایسی حالت کے اندر میں اور آپ اگر ہوتے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا؟ کیا ہم بھی اسی طریقے سے اپنے پائے استقامت کو باقی رکھتے، یا پھر ہم اس حالت کے اندر جہاں سب چیزیں انسرٹن ہیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں مقداد نے اپنے وظیفے کو سمجھا اور دامن اہل بیت سے اپنے ہاتھ کو نہیں چھڑایا، بلکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ موجود رہے۔ جنگ بدر گزری، جنگ احد گزری، مقداد اہل بیت کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے بارے میں بشارتوں کا اعلان کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان کے 10ویں درجے پر دیکھنا ہوں تو سلمان کی طرف دیکھو، اگر ایمان کے 90 درجے پر کسی کو دیکھنا ہوں تو ابوذر کو دیکھو، اور اگر ایمان کے 8ویں درجے پر کسی کو دیکھنا ہو تو جناب مقداد کی طرف نگاہ کی جائے۔ یہ ہیں جناب مقداد کہ جن کی شخصیت اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جناب مقداد مدینے میں بعد از رسول اہل بیت کا ساتھ دیتے رہے، اور نہ صرف اہل بیت کا ساتھ دیا بلکہ بہت سارا سوشل بائیکاٹ کے جو متوجہ ہوا جناب مقداد کی طرف، صرف اس وجہ سے کہ بعد رسول انہوں نے کسی اور کو نہیں مانا، بلکہ کہا کہ اگر بعد رسول خدا کی مسند پر بیٹھنے کا کوئی حقدار ہے تو وہ فقط و فقط رسول کا بھائی علی بن ابی طالب ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ جب جناب امیر کی خلافت سے پہلے جناب مقداد اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جناب مقداد کی قبر آج بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہے، وہیں پر کہ جہاں پر امام حسن کی قبر موجود ہے، امام صادق کی قبر موجود ہے، امام باقر اور چوتھے امام زین العابدین کی قبر ہے، وہیں پر نزدیک جناب مقداد کے جو اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کے غلام اور اہل بیت کی صحابیت کا حق ادا کرنے والی شخصیت، ان کی قبر آج بھی وہاں پر موجود ہے، جو اس بات کا درس دے رہی ہے کہ دیکھو دنیا میں چاہے تمہیں جو کچھ مشکلات اٹھانی پڑے، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔